السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری۔ ناظرین، آج ہم میرپور بورڈ کے جو حالیہ نتائج ہیں فرسٹ ایئر کے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جامعہ کشمیر مظفر آباد جو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند ہو چکی ہے، وہ بھی ہمارا موضوع بنے گا۔ اور اس کے علاوہ روڈ ایکسیڈنٹس جو اس وقت کوٹلی میں کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، قیمتی جانیں ضائع ہوئی، اس کے علاوہ اور دیگر موضوعات کو لے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے مشہور معروف صحافی جناب کاشف شبیر صاحب۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کاشف صاحب، ابھی جو فرسٹ ایئر کے رزلٹس آئے ہیں میرپور بورڈ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے آزاد کشمیر کا بڑا تعلیمی ادارہ ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نقل کی روک تھام کے لیے یا دوسرے جو تعلیمی بہتری کے لیے انہوں نے ای مارکنگ کی اور کچھ کمپیوٹرائز ڈیٹا بھی کیا ہے، ذیلی دفاتر بھی انہوں نے راولہ کوٹ میں اور مظفر آباد میں بنائے۔ لیکن جو حالیہ نتائج ہیں، اس میں ہم شیچو کوٹلی کو دیکھتے ہیں، راولہ کوٹ کو دیکھتے ہیں، مظفر آباد کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ نوجوان طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ اور اس کا سب سے سنگین پہلو یہ ہے کہ ہٹیاں بالا کے ایک جو نوائی گاؤں ہے، وہاں کے بچے نے کمپیوٹر پہ کم نمبر آنے پہ خود کو پھندا لگا کے خودکشی کر لی۔ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تو آپ کی کیا اس حوالے سے کوئی متعلقہ حکام سے بات ہوئی، یا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے کیا کیا جائے، اور امر واقعہ اس میں کیا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ بہت شکریہ سید ذوالفقار بخاری صاحب۔ اور جو سچویشن موجودہ سطح پہ ہم میرپور بورڈ کے حوالے سے، کیونکہ پورے آزاد کشمیر میں یہ ایک کرنٹ ایشو ہے اور ڈسکس ہو رہا ہے تمام شہروں میں، تو جہاں آپ نے ایک بات کی ہے سٹارٹنگ میں کہ نقل کو روکنے کے لیے شاید یہ اقدامات کیے گئے ہیں، تو میرا ٹوٹلی اس کے اگینسٹ آنسر ہے۔ نقل کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں، بلکہ عقل کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میٹریکولیشن میں ایک اسٹوڈنٹ کا رزلٹ 100% آتا ہے، 90% سے ابو آتا ہے، تو وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ میں وہ 2 سے 3 سبجیکٹ میں فیل قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ای پیپر مارکنگ کا جو انہوں نے نظام نکالا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے پیر صاحب کہ کسی ایک سائڈ کا کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک رزلٹ آتا ہے خراب، پورے کا پورے کے آزاد کشمیر کے تمام جو کالجز ہیں، تمام جتنے بھی تعلیمی ادارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے سب کے رزلٹس جو ہے نا، الا ماشاء اللہ کوئی 2-4% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے رزلٹس اچھے ہیں، قابل ذکر ہیں، باقی سب کے سب جو اداروں کے رزلٹس ہیں، ان کے طلباء طالبات وہ ساری سڑکوں پر ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ نیا سسٹم لانچ کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر پورے طریقے سے کام شاید نہیں کیا گیا تھا اور اس کو لانچ کر دیا گیا۔ یہ ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک یہ ایک ایسا ایشو تھا، ٹچی ایشو بھی تھا، اور ایک ایسا ایشو جس سے ہماری نوجوان نسل کا فیوچر کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، بغیر ٹرائل کے، پازیٹیو ٹرائل کے اگر اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے تو اس چیز کو لانچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فی الحال آپ مزید اس کو ٹیسٹ بیس پہ لے جائیں، چیک کریں، بار بار چیک کریں کہ اس کے رزلٹس کیا مرتب ہو رہے ہیں، اچھے ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک ایگزام جس میں سال بھر کے لیے تقریباً لاکھوں سے زائد جو ہے نا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ پورے آزاد کشمیر کے وہ گئے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بنے اور سارے کے سارے ناکام نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ نے جو ای پیپر مارکنگ والا سسٹم رائج کیا ہے، لانچ کیا ہے، وہ کمپلیٹلی فیل ہو گیا ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ ای مارکنگ سے ایک جو میرے پاس اطلاع ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیکنگ کرواتے ہیں نا، وہ موبائل سے سکین ہوتا ہے یا ان کے سکینرز ہوتے ہیں، وہ متعلقہ بندے کو دیے جاتے ہیں، یا اے آئی مارکنگ ہوتی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو۔ اب اس کے اوپر اب ایگزیکٹلی بورڈ کے ترجمان کا بیان ہمارے سامنے نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایف ایس سی لیول پہ اور میٹرک میں میرے، کیونکہ اس میں تجربہ 10-12 سال ہے، یہ کاشف صاحب اس میں نہیں کوئی مذائقہ کہ اگر ایک بچہ میٹرک میں فرض کیا اس کے نمبر 95% آتے ہیں، ایف ایس سی میں جا کے کچھ بچے 95 والے جا کے 400-450 میں فال کرتے ہیں۔ کچھ بچے جو کنسپچول بیس تیاری کرتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو یا اپنے مارکس کو برقرار رکھتے ہیں، وہ نہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ پورے کشمیر میں سارے اگر اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہیں، تو یہ الارمنگ سچویشن یہ بھی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ان کا کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا۔
ابھی تک بورڈ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے جو تعلیمی ایک محکمہ بنا ہوا ہے، محکمہ تعلیم آزاد کشمیر، اس کی طرف سے بھی ہائر ایجوکیشن والا جو بنا ہوا ہے اس کا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس میں اور بھی ہے جو ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیر کی بڑی نیگلیجنسی، وہ یہ ہے کہ کچھ کالجز ایسے ہیں جن میں پروفیسرز نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہاں وہ بھی آپ نے ریز کیا تھا، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ان کالجز کے جو انتظامیہ ہے اور ان کالجز کے متعلقہ لوگ ہیں، وہ اس ایشو کے نیچے، اس چھتری کے نیچے اپنے آپ کو سیو کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کالج میں آپ دیکھیں کہ 5 سبجیکٹ کا پروفیسر پچھلے 2 سال سے ہے ہی نہیں. اردو والا جو میں نے وہ دیکھا ہے، اردو کا پروفیسر نہیں ہے. جو گلہار کالج ہے ہمارا کوٹلی کے اندر، اردو کا پروفیسر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز کا، فزیکل ایجوکیشن کے، وہاں پر 60 اسٹوڈنٹ اور پروفیسر 2 سال سے نہیں ہے. اور جو اسٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان کمپلسری سبجیکٹ ہے اس کا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سائنسز کے جو سبجیکٹ ہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور سب سے عجوبہ بات جو ہمارے لیے ایجوکیشن سسٹم میں، پرائمری اور مڈل جو ٹیچر ہیں ان کو جز وقتی آپ نے انٹرمیڈیٹ کالج کی کلاس کو بزی رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور یہ والدین کے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اردو پڑھانے آتے ہیں اور وہ بھی گاہے آتے ہیں. جی، اور یہ والدین کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے پیر صاحب، جس کا فرسٹ ایئر میں آپ اس طرح کا حال کر رہے ہیں ایجوکیشن دینے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 1-1 2-2 نمبروں سے بچوں کے فیوچر اور اچھی ایجوکیشن کے لیے کسی اچھے ادارے میں جانے کے لیے رہ جاتے ہیں. آگے فیوچر پلاننگ کے لیے جب وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی ادارے میں نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، تو 2-2 4-4 نمبروں کے پرسنٹیج کی وجہ سے بچے رہ جاتے ہیں. اور جن کی 0.5% جی، یہ جو میڈیکل کالجز کے آپ کے داخلے ہیں نا، 0.5 پہ آپ کی 6 سے 12 بچے ڈراپ ہو کے وہ مقابلے کی دور سے نکل جاتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں آپ ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے. جو سب سے ٹف ہے وہ تو میڈیکل کا ہوتا ہے، اس کا تو میں نے پرسنلی تجربہ ہے نا. 0.5 پہ آپ کی 6 سے 8 بچے کا داخلہ رک جاتا ہے. بالکل یہی بات، اتنا کرٹیکل بات ہے. تو باقی انجینئرنگ والے بھی ہیں، آج کل تو لا میں بھی ایسی بات ہے، ہر کسی کے وہ آگے انٹری ٹیسٹ آگے. بالکل. اور یہ صورتحال ہے کہ کسی بھی انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے آپ اس طرح کے بچوں کو بھیجیں گے تو رزلٹ آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ کیا ہے. تو 2 چیزوں کو بعض اوقات مکس کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بورڈ کے ذمہ داران کو اور ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں یا ہائر ایجوکیشن کا جو ہمارا سسٹم ہے، رائج ہے، ان کو ضرور اس حوالے سے قوم کو بریف کرنا چاہیے کہ ان بچوں کا جو سڑکوں پر بیٹھ گئے، آپ نے مستقبل کو تاریک ہوتا ہوا دیکھ کر کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. یہ ری پیپر ہوں کہ ری چیک ہوں، جن کے جو مطالبات ہیں کہ پیپر ری چیک ہوں، اگر نہیں ہو سکتے تو ان کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو سلوشن نکالیں. اگر بچوں کی سابقہ کارکردگی کے حوالے سے، جس طرح آپ نے شاید دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، کیونکہ آپ ان سے کنسرن بھی رہتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کہ کرونا کا جب معاملہ ہوا تھا تو 2-3 سال پیپرز پراپر طریقے سے نہیں ہو سکے تھے. تو وہ جو مارکنگ کی گئی تھی تو اسی طرح کا سسٹم کر کے اس طرح یہ جانی کیفیت اور بچوں کے دماغوں میں اور ذہنوں میں جو خلفشار اور خدشات پیدا ہو رہے ہیں مستقبل کی. ایک سوال میرا اور بنتا ہے کہ یہ جتنے بھی جو احتجاج آپ نے کوٹلی میں دیکھے آگے، کیا یہ سرکاری تعلیمی اداروں کے بچے سڑکوں پہ ہیں یا نجی تعلیمی اداروں کے بھی؟ کیونکہ دونوں سطح کے. جو سچی جو بات ہے نا کہ ایجوکیشن اگر دی جاتی ہے یا کوالٹی مینٹین کی جاتی ہے، وہ نجی تعلیمی ادارے ہیں. میں نام نہیں لیتا. اب اس کی کتنی پرسنٹیج والے ہیں اور ادھر کتنی پرسنٹیج والے ہیں؟ میکسیمم ریزلٹس جو آئے ہیں وہ پور آئے ہیں. اس احتجاج میں، اس پروٹیسٹ میں، جو اسٹوڈنٹس کے احتجاج پروٹیسٹ ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. یہ نیلم سے لے کر بھمبر تک، بھمبر سے لے کر نکیال تک، ہر جگہ پہ احتجاج اسٹوڈنٹس سڑکوں پر ہیں. اور اس بات کو ریاست کو دیکھنا چاہیے، ہمارے تعلیمی ہائر ایجوکیشن جو ادارہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور بورڈ کا کوئی نہ کوئی ایک کنسرن بندہ، جو چیئرمین بورڈ ہے ہمارا، اس کا کم از کم آج تک کوئی نہ کوئی بیان سامنے آنا چاہیے. کاشف صاحب، ایک اور بات ہے کہ ہم نے اس پوری قوم کو نمبرات کے مارکس کے پیچھے لگا دیا. اگر ہٹیاں بالا کا ایک بچہ کمپیوٹر سائنس کی جو بعد میں بھی میرٹ بنتا ہے نا آپ کی یونیورسٹی میں جانے کے لیے، وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جیسے پری میڈیکل کا بنتا ہے کہ اگر پری میڈیکل میں آپ نے جانا ہے تو آپ کو میٹرک میں بھی 94% سے اوپر مارکس رکھنے، آپ نے ایف ایس سی میں بھی 94% سے اوپر مارکس رکھنے. اس کے بعد آپ کا ایم ڈی کیٹ میں بچہ کیسا پرفارم کرتا ہے اس پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کا داخلہ کیسے ہوگا. لیکن کمپیوٹر سائنس کا بچہ
وہ کسی بھی آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ 5-6 سے زیادہ، اب حویلی بھی یونیورسٹی بن گئی، اب کسی جگہ پہ بھی آرام سے داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کنسیپٹس کلیئرٹی اس کو چھوڑ کے ہم نے مارکس کی دوڑ میں بچوں کو اور والدین کو اتنا لگا دیا ہے کہ نفسیاتی مسائل پر ہونا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں جو ہڈیاں بالا کا بچہ ہے اس کی خودکشی، اس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور ہماری سماج کی سطح پہ کام ہونا چاہیے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا تجاویز دیتے ہیں؟ دیکھیں اسی کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ غلط مارکنگ کی وجہ سے، بورڈ کی اتنی بڑی نیگلیجنسی کی وجہ سے ایک نوجوان جس کا شاید مستقبل بڑا روشن ہوا ہوگا، اس کے والدین کی اپنی امیدیں تھیں، اور جان کی بازی ہار گیا. کس کی وجہ سے ہار گیا؟ ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ہار گیا. تو اس کی طرف بورڈ نے ہی توجہ دینی تھی، اور دوسری طرف اور اس کے ذمہ دار بھی بورڈ والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے پیر صاحب کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہم آزاد کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اندر بجائے اس کے کہ معاملات کو سدھارا جائے، پازیٹیوٹی کی طرف جایا جائے، ہم اگر ایک غلطی ہو جاتی ہے، اداروں کی طرف سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو بجائے اس غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پبلک ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے غلطی تسلیم ادارہ کرے اور اتنے ہزاروں بچوں کا مستقبل ان کو ذہنی طور پر ایزی اور آزاد کرے کہ آپ کا میرا کشتا سوال دوبارہ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو خودکشی ہماری عدم برداشت اور نمرات کی دوڑ کے پیچھے مختلف واقعات خودکشی کے آ رہے ہیں. ہم کیونکہ آج اسپیسیفک بات کریں ایجوکیشن کے اوپر، اس کے اوپر میں آپ میڈیا والے، ایجوکیشن والے، سماجیات والے، مذہبی رہنما، استاد، یہ بچوں کی آپ یہ بتائیں کہ یہ تو کہتا ہوں کہ یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. نمبر کم آگے تو کیا ہوا؟ یہ دنیا ختم تو نہیں ہوگی. یہ اس دفعہ پیر صاحب کا واقعہ نہیں ہے کہ رزلٹ سے ایک بچہ نہیں بلکہ بہت سے لوگ مینٹلی جو ہے نا وہ ٹارچر ہوئے، مینٹلی جو ہے نا وہ اتنی جگہ پہ پہنچ گئے کہ دوبارہ سے ان کو سیکنڈ ایئر میں جانے کے لیے شاید والدین کو بڑا زور لگانا پڑے. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ بھی ایک استاد کا ہی کام بنتا ہے. جہاں آپ اس کو فزکس پڑھا رہے ہیں، ایجوکیشن، وہاں اس کی مینٹلی سیٹسفیکشن کے لیے نمبرات کی دوڑ میں اتنا آپ اس کو کریز پیدا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ نمبر لینے، آپ نے اس سے زیادہ نمبر لینے. اگر 2-4 نمبر کم بھی آگے تو اس کو آپ نے حوصلہ بھی تو ساتھ دینا ہے. کوئی میڈیاکر بچہ ہے تو اس کو کیوں نفسیاتی بنا رہے ہیں؟ بالکل. تو کم از کم یہ بھی استاد کی ذمہ داری بنتی ہے، پروفیسر صاحبان کی ذمہ داری بنتی ہے، اساتذہ کی بنتی ہے کہ آپ نے اگر نمبر کم آئے بیٹا تو اس کو آپ نے اس طریقے سے صبر کے ساتھ چلنا ہے. تو ایک ہی دفعہ کے رزلٹ کے ساتھ آپ نے 2-4 نمبر اگر کم آ گئے تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جان نہیں دے دینی، اینڈ نہیں کرنا، دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوگی آپ کی. تو یہ چیز ہے، یہ بھی اساتذہ کا کام بنتا ہے کہ اس حوالے سے بھی بچوں کی تربیت کریں اور ان کی نشو و نما ذہنی طور پر کریں. ناظرین، اور ایک چیز پیر صاحب، جی ایک طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ بڑے جو امتحانات ہیں میرٹ کے، اس میں بچے ہمارے جہاں کسی جگہ پہ 91% مارکس کی ضرورت ہے، کسی جگہ 94% کی ضرورت ہے، کسی جگہ 96% کی ضرورت ہے. اس حوالے سے پچھلے کافی دنوں سے آزاد کشمیر میں بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو سسٹم انہوں نے کہ اوپن میرٹ کیا گیا ہے ہر معاملے میں، اوپن میرٹ سے ہمارے ڈویژن وائز بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوں گے. ہاں، یہ جو ایکشن کمیٹی نے کیا جی، اوپن میرٹ سے یہ بات غور سے ضلع وائز جی، تو اس حوالے سے اوپن میرٹ نہ رکھا جائے تو یہ پبلکلی ہمارے لوگوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے یہ بات بیٹر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ذہنی نشو و نما، کچھ معیارات ہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں اگر بانٹی جاتی ہیں تو اس کو بانٹنا ہی درست ہے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اپنی تعلیمی دوڑ میں یا زندگی کے جو آپ کے کیریئرز ہوتے ہیں اس میں آپ نے آگے ایکسل کرنا ہوتا ہے، اس میں سبقت لینی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں معاشرے کو، والدین کو، اساتذہ کو سب مل کے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہوگی کہ آپ خوب محنت کریں. لیکن اگر امتحان میں کوئی مارکس کم آ جاتے ہیں تو دنیا ختم نہیں ہوتی. پروگرام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.